حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں بغداد کے اس تاجر کی ان 2 بیویوں کے بارے میں ہر روز دعا کرتا ہوں۔ وہ روز دعا کرتے تھے تو لوگوں نے کہا حضور کون سا تاجر، کون سی بیویاں؟ تو کہنے لگے یہ ہمارے بغداد کا ایک تاجر تھا، ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، تو اس کو وہاں مہینوں رہنا پڑتا تھا، سفر بھی بڑا لمبا تھا، ظاہر ہے گھوڑے پہ یا پیدل جانا پڑتا تھا، اونٹ پہ جانا پڑتا تھا، تو اس نے سوچا میں مالدار ہوں، وسعت ہے، تو وہاں نکاح کر لیا، اس کو ایک شادی کر لیا، مکان بھی لے لیا، پہلی بیوی کو بتایا نہیں۔ بیوی آپ کو پتہ ہے بڑی سخت قسم کی جاسوس ہوتی ہے، جو کسی کو پتہ نہیں چلتا بیوی کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ پہلے یہاں سے کپڑے دھل کے جاتے تھے، وہاں سے کپڑے بغیر دھلے آتے تھے، کئی اور چیزیں تھیں، اب سارے معاملات اور طرح کے ہونے لگے تو بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے، اس کو تھوڑی سمجھ آ گئی، اس نے ایک بندے کو پیسے دیے کہ اب کہ یہ شام جائے تو ذرا اس کی جاسوسی تو کرنا، تو وہ شخص ملک کے شام تک جاسوسی کرنے گیا اور واپس آ کے اس نے کہا کہ بہن تیرے شوہر نے وہاں نکاح کر رکھا ہے، گھر بسایا ہوا ہے، اس نے کہا پوچھ لیتی ہوں، لیکن یہ جب ملک کے شام سے ہجرت کر کے تجارت کر کے واپس آیا تو بیمار تھا بڑا سخت، تو خاتون بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا یہ کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، گیا تھا تو تب بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، تو واپس آیا تو زیادہ بیمار ہو گیا تو کچھ بہتر ہو جاتا ہے، تو میں اس سے پوچھوں گی کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا اور نکاح کر رکھا ہے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اسی بیماری میں وہ تاجر فوت ہو گیا۔ سوال جواب کا وقت نہیں ہے، شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدت گزری، اولاد تھی نہیں، 2 ہی بیویاں تھی، کوئی اور رشتہ نہیں تھا، عدت گزری تو اس بیوی نے جو بغداد میں تھی، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ورثہ چھوڑ گیا تھا، اس نے اس کے 2 حصے کیے جائیداد کے، اور اسی جاسوس کو ساتھ لیا اور ملک شام چلی گئی، جا کے کہنے لگی بہن تو میرا ہی شوہر نہیں تھا، تیرا بھی تھا، تو یاد حصہ تیرا بنتا ہے جائیداد میں، تو رکھ لے، تو وہ کہنے لگی جس رب رسول کو تو مانتی ہے میں بھی اسی کو مانتی ہوں، کہا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگی بالکل وہ میرے شوہر تھے، مجھ سے نکاح کر رکھا تھا، مجھے اخراجات دیتے تھے، اس بار جب وہ آئے تھے تو بیمار تھے، تو مجھے کہنے لگے مجھ سے تجارت بھی نہیں ہوتی اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ اس بیماری میں ٹھیک ہو سکوں گا، خدا جانے دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں، مجھے انہوں نے 3 لفظ کہہ کے طلاق کی آزاد بھی کیا، مکان بھی دیا، کچھ رقم بھی دے دی، کچھ اور ضروریات کی چیزیں بھی دے دیں کہ یہ تمہارے وقت میں آنے والے وقت میں تمہارے کام آئیں گی، ڈھیر سارا مجھے مال دیا، بہن میرا جو بنتا تھا مجھے مل چکا ہے، اب چونکہ جب ان کا انتقال ہوا تو میں بیوی نہیں تھی، بیوی صرف تو ہے، لہٰذا اس سارے کی مالک تو ہے۔ حضرت ابو الحسن فرمایا کرتے تھے ممبر پہ میں بیٹھتا ہوں، جمعے میں پڑھاتا ہوں، نمازیں میں پڑھاتا ہوں، اور ارادت مندوں کی تربیت میں کرتا ہوں، شاگردوں کا استاذ میں ہوں، لیکن جو تقویٰ ان 2 بیویوں نے اختیار کیا ہے، میرا دل کرتا ہے روز اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کہ انہوں نے کسی کے حصے کا ایک لقمہ بھی لینا پسند نے کہا ہمارا بنتا نہیں، ہمارا حق نہیں، ہمیں چاہیے۔ میرے عزیز جب یہ معیار ہوتا ہے نا تقوی کا، پھر روحانیت نازل ہوتی ہے، پھر انسان باطنی طور پر ترقی کرتا ہے۔